شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے درمیانے درجے کی صنعتوں کی ترقی کے ادارے کے بارے میں رہبر کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے ملک کی اقتصادی ترقی میں نوجوانوں کے کلیدی کردار پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے محصور غزہ میں بگڑتی ہوئی صورتحال سے خبردار کیا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کی نمائندہ تنظیموں نے وقف ترمیمی بل مجریہ 2024 کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے غیر منصفانہ اور شریعت کے منافی قانون قرار دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے ترقیاتی ادارے کے بارے میں ایک رہبر کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے اتھارٹی کا بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت کی اور زور دیا کہ ایسے اداروں کے لیے جو ملکی معیشت کے لیے اہم ہیں فوری طور پر بورڈ تشکیل دیے جائیں۔ سمیرا بورڈ کے غیر فعال ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ خود سمیٹا کی رہبر کمیٹی کی صدارت کریں گے اور نجی شعبے کے افراد کو بھی رہبر کمیٹی میں شامل کیا جائے۔ انہوں نے سمیٹا کے چیف ایگزیکٹو افسر کے فوری تقرر کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے صنعتوں میں ذیلی ٹھیکے دینے کے فروغ دینے کی ہدایت کی اور ان صنعتوں کو اشیاء کی عالمی فراہمی کا حصہ بنانے کے اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سمیٹا کے لیے 6 سال مدت کا 30 ارب روپے کا فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک کو درست سمت میں گامزن کرنے کے لیے تعلیم کا فروغ اور انسانی وسائل کی ترقی ناگزیر ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں مقابلے کے لیے نوجوانوں کو نئی مہارتیں سکھانا ہی واحد طریقہ ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ نوجوانوں کو ملک کی اقتصادی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ قانون شہادت اور ضابطہ فوجداری میں جامع اصلاحات کی جائیں گی۔ انہوں نے قانونی مدد کی فراہمی کے ادارے کے ایک وفد سے ملاقات میں کہا کہ متاثرین اور گواہوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد نے کہا ہے کہ یہ پروگرام بلوچستان کے مستحق لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ انہوں نے ہب میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ BISP سے مستفید ہونے والوں کو مالی امداد کی ادائیگی آسان بنانے کے لیے تمام افسروں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کہ حکومت BISP میں شفافیت اور اچھا نظم و نسق یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں BISP پروگرام کو توسیع دی گئی ہے اور 7 نئے زونز قائم کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بلوچستان میں 20 لاکھ مستحق افراد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ تعلیمی وظائف، بے نظیر کفالت پروگرام، بے نظیر نشوونما پروگرام اور دیگر فلاحی پروگراموں سمیت مختلف اقدامات کے تحت صوبے میں اس پروگرام سے استفادہ کرنے والوں میں 20 ارب روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی امدادی ٹیموں نے خبردار کیا ہے کہ محصور غزہ میں پانی صاف کرنے کے لیے ضروری کلورین کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی روابط کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ خصوصاً بچے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے خطرے سے دوچار ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر غزہ کے لوگوں کو پانی اور صفائی کی ناکافی سہولیات والے گنجان آباد کیمپوں میں مزید رہنے پر مجبور کیا گیا تو موسم سرما میں خطرہ اور بڑھ جائے گا۔ بھارت میں مسلمانوں کی نمائندہ تنظیموں نے وقف ترمیمی بل مجریہ 2024 کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر منصفانہ اور قانون شریعت کے منافی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترمیمی بل سے وقف کونسل اور وقف بورڈ میں غیر مسلموں کی مداخلت تجویز کی گئی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ غیر مسلم کس طرح شرعی امور پر فیصلے کر سکتے ہیں۔
नेपाल में भारतीय मुसाफिरों की एक बस दरिया में गिरने से कम 14 अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक बस में 40 अफराद सवार थे और वो नेपाल के शहर पोखरा से दारुल हुकूमत खटमंडू जा रही थी। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तरजीहों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।